جنگ کے شور میں جب دشمن نے عروج کو نشانہ بنایا تو ایک لمحے کو وقت جیسے تھم سا گیا۔ گول سیدھی اس کے بازو پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زہر پھیلنے لگا۔ عروج نے درد میں کراہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر جب حکیم نے کہا کہ اب بازو کاٹنا پڑے گا تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مگر سب سے زیادہ دکھ مریم کے چہرے پر تھا، جو عروج کی تکلیف سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عروج صرف ایک انسان نہیں بلکہ قوم کی طاقت ہے۔ مرم نے ہار نہیں مانی، وہ اندھیری رات میں نکل پڑی، پہاڑ، جنگل، کانٹے دار راستے۔ اسی صرف ایک امید تھی، کوئی ایسی جڑی بوٹی مل جائے جو عروج کو زندگی دے سکے۔ اخرکار کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نایاب جڑی بوٹی ہاتھ لگی۔ اس نے عروج کو پلائی اور اللہ کا کرم ہوا، عروج کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ مگر بازو ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ عروج زندہ تو تھا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ الفاق جنگجو جس نے پوری زندگی دشمن کو للکارا، آج اپنے ہی ہاتھ سے محروم تھا۔ غصہ، بے بسی اور دکھ اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار چلا اتا، اگر بازو نہیں رہا تو میں اپنی قوم کا دفاع کیسے کروں گا؟ مگر مریم نے اسے تھام لیا اور کہا، تمہارا بازو گیا ہے، حوصلہ نہیں، اور جس کا حوصلہ سلامت ہو وہ پوری جنگ جیت سکتا ہے۔